سے آپ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے پروجیکٹس کیا ہیں آگے؟ اچھا، میں عمر ریاض صاحب کووڈ میں ہماری مصروفیت بڑھ گئی. اچھا، بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ڈسکور کیا کووڈ میں اس سارے اپنے کام میں کہ جو میڈیمز ہیں ہمارے وہ یوٹیوب تھا اور فیس بک تھا. اس کے ساتھ کئی میڈیمز ہیں جو ہم نے استعمال نہیں پہلے کیے تھے یا اتنا کہہ لیجیے آفیشیلی استعمال نہیں کیے تھے. اس میں ٹک ٹاک تھا. اب ٹک ٹاک سنتے ہی خیال آتا ہے کہ ٹک ٹاک کوئی چیز ہو سکتی ہے. ہاں جی، کہ بچے اور اس کو فیشن والے اور اس کو منڈ کھنڈ سا جو ہے وہ سارا کام کر رہا ہوگا. لیکن سر ٹک ٹاک پہ چند ماہ میں ہمارا جو فالوور ہے وہ 1.4 ملین ہو گیا. چند ماہ میں. اور یہ دنوں کے اندر لاکھ میں فرق کا پڑ جاتا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب نے بھی ابھی شروع کیا ہے, شاید آپ کے علم میں آیا ہو کہ یوٹیوب نے بھی شارٹ ویڈیو شروع کر دی ہے. چند سیکنڈ کی ویڈیو آپ اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ بڑی سنی جاتی ہے, اس کی بڑی فیڈ بیک آتی ہے. تو ہماری ٹیم نے کیا کیا کہ وہ سارے جو پہلے کے لیکچر پڑھے تھے اس میں سے چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کے اس کو ٹک ٹاک پہ, پھر اس کے ساتھ انسٹا, اس کے ساتھ کہہ لیجئے ٹویٹر, اس کے ساتھ ہی ساؤنڈ کلاؤڈ, جتنے میڈیمز اویلیبل تھے وہ سب میڈیمز کو ہم نے فل فلج استعمال کیا کہ میکسیمم ہمارا. دوسرا سر ایک اچھا یہ ہوا کہ یوٹیوب جو ہے اس دوران کووڈ میں اگر آج کے دن تک دیکھوں تو تقریباً 8.5 لاکھ سبسکرائب ہمارا بڑھا. یہ ایک بڑا خوش آئین تھا کہ پہلے 8.5 لاکھ سبسکرائب لینے کے لیے کئی سال لگ گئے, لیکن یہ 8-10 ماہ میں سال کے اندر اندر آپ نے مزید 8-9 لاکھ لوگ ایڈ کر لیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یوٹیوب کا استعمال بہت زیادہ بڑھا ہے, لوگوں نے بڑا زیادہ سننا شروع کیا اور لوگ کہہ لیجئے کہ اس میڈیم سے وہ اب بڑے فرینڈلی ہو گئے. جتنا زیادہ یوٹیوب اب استعمال ہو رہا ہے شاید اس سے کووڈ سے پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح ہم نے ایک بڑا خاص پروجیکٹ شروع کیا, اس میں آپ کی مشاورت بھی, میں آپ سے مشورہ لیتا رہا, تعلیم ممکن کے نام سے. اس پروجیکٹ میں ہم بچوں کو 6 یونیورسٹیاں لاہور کی ہم نے سلیکٹ کی اور ان بچوں کے انٹرویوز لیے. عمر ریاض صاحب, اس میں ہمیں پتہ لگا کہ اس سماج میں یہ جو ماموں فیس دے دیتا ہے, یہ جو بڑا بھائی پال دیتا ہے, جو ہمارا چاچا ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, نیٹ ورک ہے, یہ جو سوشل نیٹ ورک ہے, یہ اتنا طاقتور نیٹ ورک ہے. اگر یہ نہ ہو, یہ جب تک انٹرویو نہیں لیے تھے ہمیں نہیں خبر تھی یہ کیا ہوتا ہے. میں خود اس کا بینیفیشری ہوں. میرے والد کے انتقال کے بعد میرے ننیحال اور میرے ماموں وغیرہ نے مجھے لک آفٹر کیا. صحیح. تو یہ بات آپ پہ تو اس لاسٹ سنڈے جاوید چودھری صاحب نے کالم میں تذکرہ بھی کیا اور اس واقعے کو ویسے کوٹ کیا, انہوں نے ماموں کا تذکرہ کیا اسپیشلی. تو یہ اگر یہ بھی نہ ہو سر, میرا خیال ہے کہ دنیا میں یہ مثال کہیں بھی نہیں ملتی. اس سوسائٹی کے بڑے مسئلے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی طاقت یہ ہے. کئی سر ایسے بچے ہمیں ملے جنہوں نے کہا کہ جی میں پڑھ رہا ہوں اور میرا بڑا بھائی پڑھ سکتا تھا, پڑھ نہیں رہا, وہ جاب کر رہا ہے اور وہ مجھے پال رہا ہے, وہ میری فی دیتا ہے. تو یہ غیر معمولی چیز ہمیں پتہ لگی. اور اس پروجیکٹ کو ہم نے شروع اس طرح کیا کہ ان بچوں کو میرٹ پہ ہم نے انٹرویو لینے کے بعد, سلیکٹ کرنے کے بعد ان کی مینٹورشپ کو انشور کیا. یہ ایک بڑی ہٹ کے چیز ہے, پاکستان میں بڑا کم ہے. امریکہ اور باقی ممالک میں اس کی مثال ملتی ہے کہ ان کو فائنینشلی فنڈ تو کیا جا رہا ہے. پاکستانی روپیز 10,000 روپے ایک بچے کے پر منتھ ایک بڑی مناسب مقدار ہے, جس سے کم از کم اس کا یا تو ہاسٹل والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا فی والا مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کہہ لیجیے اس کو بازو اس کا ہم پکڑ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کو اچھے اسپیکرز, ٹرینرز اور ایکسپرٹ سے متعارف کروایا جائے تاکہ اس کی آنے والی زندگی جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو. اور ان سے پھر ہم نے آہستہ آہستہ وعدہ لینا شروع کیا کہ آپ کے لیے جو آسانی پیدا کی جا رہی ہے آپ ہمیں ریٹرن نہ کریں, لیکن آپ ایک وعدہ کر لیں کہ آپ نے اس معاشرے کو, اپنی فیملی کو, آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جن کے ساتھ یہی عمل آپ نے دہرا دینا ہے کہ یا تو ان کو فائنینشیل ہیلپ کر دینی ہے یا پھر آپ نے وزڈم کی ہیلپ کر دینی, کوئی آسانی دے دینی ہے تاکہ یہ عمل کہیں نہ کہیں جاری رہے اور یہ سوسائٹی ہماری آگے جاتی رہے.